فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ایام معدودات، روزوں کے متعلق کل بات چل رہی تھی، فرضیت کا اعلان ہوا، پھر اب کس نے کتنے روزے رکھنے ہیں، کیسے رکھنے ہیں، اس کے متعلق احکامات ہیں۔ گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات گنتی کے دن ہیں، یعنی رمضان کے روزے 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے، تو یہی چند روزے ہیں جس اللہ نے ہمیں 11 مہینے دن رات کھلایا، اس کے حکم پر ہم 1 مہینہ صرف دن میں کھانے سے رکتے ہیں، تو اس کا حکم ہے ہمیں رکنا چاہیے۔ اور آگے رب نے کتنی آسانی فرمائی، ایک تو یہ حکم دیا کہ 30 یا 29 روزے ہیں 1 مہینے کے، یہ تم رکھو، لیکن اس میں بھی پھر بہت سارے لوگوں کو چھوٹ دے دی کہ یہ لوگ روزے نہ رکھیں۔ وہ کون ہیں؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، یعنی یہ جو روزے سفر میں گزرے یا بیماری کی حالت میں گزرے، یہ اور دنوں میں روزے رکھ لے۔ اب سفر سے مراد کیا ہے؟ سفر سے مراد یہ ہے کہ جس کا سفر جو ہے وہ 92 کلومیٹر سے زائد کا ہو، یعنی 3 دن کی مسافت۔ پہلے 3 دن کی مسافت چونکہ گھوڑوں وغیرہ پر طے کی جاتی تھی، اونٹوں پر طے کی جاتی تھی، تو اس کی مقدار کے مطابق اب چونکہ وہ 3 دن کا کریں گے تو 3 دن میں تو دنیا پوری گھوم لیں گے جہاز کے ذریعے، تو اس لیے پھر اس کو کلومیٹر کے اعتبار سے ناپا گیا کہ 3 دن میں ایک گھوڑا کتنا سفر کر سکتا ہے نارملی، تو وہ 92 کلومیٹر بنا 57.5 میل۔ تو اتنے سفر کے ارادے سے جو شخص گھر سے نکلا اور اپنے شہر کو چھوڑ گیا وہ مسافر ہے، 15 دن سے کم کی نیت بھی لے کر گیا ہو۔ اگر 15 دن سے زائد کی نیت لے کر گیا تو پھر مسافر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو 15 دن سے کم کی نیت لے کر اتنے راستے میں وہ اگر نکل گیا تو وہ مسافر ہے۔ اب وہ مسافر کون سا روزہ چھوڑے گا؟ وہ روزہ چھوڑے گا جو اس کا سفر میں آیا۔ اب اگر کوئی شخص صبح گھر میں ہے، سحری کے وقت گھر میں ہے، دن کو 9 10 11 بجے اس نے گھر سے نکلنا ہے اور اس کو پتہ ہے جی اب میں نے سفر شروع کرنا ہے، تو آج والا روزہ نہیں چھوڑ سکتا، آج والا روزہ وہ رکھے گا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے نکلے گا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اسی آیت کے آخر میں آیا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، بیمار ہو یا سفر میں ہو، تو دونوں صورتوں میں اگر تم روزہ رکھ سکتے ہو، اتنی طاقت ہے روزہ رکھنے کی، چھوٹ اگرچہ اللہ نے دے دی لیکن اگر اتنی طاقت ہے تو پھر جو ہے وہ کیا کرو کہ روزہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور آج کل تو ویسے بھی سفر اتنے آسان آ گئے ہیں کہ ہم مطلب آرام سے سکون سے جیسے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں ویسے ہی جناب بس میں یا ٹرین میں یا جہاز میں بیٹھ کر ہم یہاں سے کراچی پہنچ جائیں گے، یہ یہاں سے اللہ آپ سب کو مدینے لے جائیں، مدینے پہنچ جائیں گے، تو روزہ چھوڑنے کی جو ہے وہ اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، مریض کے جو احکامات ہیں وہ انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں 1 مسکین کا کھانا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، تو پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ مریض کیا ہے؟ مریض یہ ہے کہ اس میں سے وہ عورتیں جو حیض و نفاس والی ہوتی ہیں، جن کے ایام ہوتے ہیں، ان کے لیے تو روزہ ہے ہی معاف نہ، وہ تو روزہ رکھیں گی نہیں۔ معافی سے مراد یہ ہے کہ ان دنوں میں نہیں رکھیں گی، اس کے بعد جو ہے وہ جب رمضان گزر جائے گا اور ان کے ایام
درست آ جائیں گے تو وہ ان میں اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کریں گی. لیکن وہ مریض جس کا ایسا مرض ہے کہ اس کو صحیح بڑے طبیب نے, یہ گلی محلے کا چھوٹا موٹا ڈاکٹر نہیں, کوئی صحیح بڑا طبیب حاذق اس کو یہ کہے, اور وہ طبیب حاذق بھی اسلام کے احکامات کو سمجھنے والا ہو, ایسے ہی کوئی مطلب دنیا دار, صرف دنیا دار پڑھا لکھا نہ ہو, سمجھنے والا ہو دین کو, وہ اگر اس کو کہے کہ یار تمہارے لیے روزہ رکھنا واقعتاً نقصان دہ ہے, تو پھر اس کے کہے کے مطابق جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. یا اس کا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر جو ہے وہ میں روزہ رکھتا ہوں تو میں ہر دفعہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہوں, تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی جو ہے وہ اجازت ہے. البتہ وہم کی صورت میں کہ خام خام ایک چھوٹا موٹا وہم ہو گیا روزہ اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے کہ روزہ چھوڑ دے. اللہ اکبر. حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. لیکن یہ وہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہو, تھوڑا بہت مطلب وہ کمزوری آ جائے گی تو شام کو کھانا کھائیں گے تو کمزوری پوری ہو جائے گی, تو ان لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آگے اس آیت میں فدیتن کا لفظ آیا, فدیتن طعام مسکین, کہ جو بیمار جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے. یہ کون سا بیمار ہے؟ وہ بیمار جو ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری اب ٹھیک نہیں ہو سکتی, مطلب ایسی بیماری ہے اس کو کہ وہ بیماری اب ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی, اب وہ آہستہ آہستہ موت کی طرف ہی جائے گا. یا ایسا بوڑھا جس کے صحیح ہونے کی ظاہر ہے اب کوئی گنجائش بچی نہیں, کیونکہ بوڑھا ظاہر ہے وہ صحت مند تو واپس ہو نہیں سکتا, واپس تو اپنی صحت کی طرف آ نہیں سکتا. تو ان دو لوگوں کے لیے کہ جن کی بیماری اب بالکل موت کی طرف چلی گئی, یا ایسا بوڑھا جو بالکل شیطانی ہو گیا, عمر اتنی بلند و بالا ہو گئی کہ اب اس کی صحت کی امید لوگ کھو بیٹھے, تو ایسے لوگ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گے اور کیا کریں گے کہ اس کی جگہ فدیہ دے دیں گے. فدیہ کی طرح ہے جیسے یہاں پر فرمایا طعام مسکین, ایک مسکین کا کھانا ہے, اور وہ کتنا ہے؟ نصف سا. یہ عربی کا ایک وزن کا پیمانہ تھا جس کو ہمارے ہاں اس طرح وزن کیا جاتا ہے کہ وہ 80 گرام کم 2 کلو, ٹھیک ہے, 2 کلو میں سے 80 گرام کم, یہ نصف سا کا وزن بنتا ہے. اس کے مطابق ہم گندم دے دیں, اگر جو دینے ہیں تو وہ اس کے ڈبل دیں گے, ٹھیک ہے, یعنی 4 کلو میں 160 گرام کم. جو اگر دیں گے تو اس کے ڈبل دیں گے. گندم دیں گے یا اس کا آٹا دیں گے تو وہ 2 کلو میں 80 گرام جو ہے وہ کم ہم فدیہ دے سکتے ہیں, یا اس کی قیمت دے دیں. گندم نہیں دینی تو اس کی قیمت دے دیں. یہ قیمت آسان نکالنے کا کیا ہے, جیسے ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں, جیسے اس دفعہ 110 یا 20 روپے تھا شاید عید پہ, یاد نہیں مجھے صحیح سے, تو اس طرح جو صدقہ فطر نکالا جاتا ہے اس کی مقدار جو ہے وہ ایک روزے کا ایک فدیہ جو ہے وہ دینا ہوگا. اور پھر آگے اسی آیت میں رب نے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ, یعنی یہ تو وہ مخصوص مقدار ہے نصف سا جو آپ کو بتا دی گئی, لیکن اگر آپ اس میں اور زیادہ شامل کرنا چاہیں کہ جو شخص جس کے پاس استطاعت ہو وہ اس سے زیادہ دے سکتا ہے تو وہ کشمش کے حساب سے دے, کھجور کے حساب سے دے, اور زیادہ جو ہے وہ جتنا زیادہ کر کے دے گا اتنا زیادہ نیکی میں فائدہ ہے. اور پھر بعض صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ اگر کسی ایک نماز میں خشوع خضوع, جیسے ہم بڑی عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں بالکل اپنے حضور قلب کے ساتھ, تو کسی صحابی کا اگر کسی ایک وقت کی نماز میں خشوع جاتا رہا یا خضوع جاتا رہا تو وہ اس کے بدلے میں کہ مجھے نماز میں حضوری کیوں نہیں حاصل ہوئی, مجھے لذت کیوں نہیں ملی, اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے, اپنا پورا باغ صدقہ کر دیتے. یعنی اتنا مطلب وہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرتے. اور آج کل ہم نے صدقہ بالکل چھوڑ دیا. صدقہ اپنی جان کا, اپنے بچوں کا صدقہ جو ہے وہ دیتے رہنا چاہیے. اللہ اکبر. روزے رکھنے کے بہت بے شمار فضائل و برکات دینی تو ہے ہی ہیں جس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا, روحانی طور پر اور جسمانی طور پر بھی اس کی بے شمار فضائل ہیں. آج سائنس بھی تحقیق کر رہی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے بلکہ وہ اپنے کئی ڈپریشن کے مریضوں کو, دل کے مریضوں کو اور ایسے کئی مریضوں کو جو ہے وہ روزہ مطلب روزے جیسے سال میں ایک دفعہ مہینوں میں فاقے کرواتے ہیں کہ بھئی پورا دن جو ہے وہ آپ کچھ نہ کھائیں پئیں تو آپ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے.
اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جو روزہ رکھے گا وہ صحت یاب ہو جائے گا. ہم یہ نہ سمجھیں اس سے معدے کی بیماریاں دور ہوتی ہیں, پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں, گیسز کی بیماریاں جو ہمیں بہت زیادہ گیس چڑھتی ہے وہ گیسز کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. تو روزہ رکھنا ہمارے لیے صحت والا ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنا خود واقعہ ایک لکھا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں رمضان کے دنوں میں بڑا سخت بیمار ہو گیا. تو بیماری کے ایام سے کچھ دن پہلے میرے والد محترم, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے والد محترم جو ہے وہ مجھے خواب میں تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ احمد رضا تم اس رمضان میں بہت سخت بیمار ہو جاؤ گے لیکن روزہ نہ چھوڑنا. تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا, رمضان جب آیا تو میں بڑا سخت بیمار ہو گیا لیکن والد صاحب کا حکم تھا اور حدیث کا حکم تھا تو میں نے روزہ نہیں چھوڑا. الحمدللہ روزے کی برکت سے مجھے اللہ نے شفا عطا فرمائی. تو یہ روزہ رکھنا جو ہے وہ صحت مندی کی علامت ہے. اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی برکت سے ہماری تمام بیماریوں کو دور فرمائے. آمین بجاہ نبی.